بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں انگلش کا چیپٹر نمبر 3، جس کا ٹائٹل ہے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دا انگلش لینگویج۔ ڈیجیٹل کو آپ اردو میں اسی طرح ڈیجیٹل ہی لکھیں گے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے عالمگیریت، اور ٹرانسفارمنگ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، اور انگلش لینگویج کا مطلب ہے انگریزی زبان۔ تو اس ٹائٹل کا جو اردو ترجمہ ہے وہ یہ ہوا کہ ڈیجیٹل عالمگیریت کا انگریزی زبان کو تبدیل کرنا۔ تو یعنی اس چیپٹر کے اندر ہم ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے انگریزی زبان کو یا انگلش لینگویج کو افیکٹ کر رہی ہے۔ تو ہم اس کی پہلے دیکھیں گے اردو ٹرانسلیشن، پہلے 3 پیراگرافس کی اس ویڈیو کے اندر ہم کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف نمبر 1 سے۔ پہلے میں آپ کو ہر پیراگراف میں سے مشکل الفاظ کے معنی سمجھا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن کی طرف چلیں گے۔ تو پہلا پیراگراف ہے ہمارا کہ ان دا 21st سینچری، یعنی کہ 21ویں صدی میں، سینچری کا مطلب ہے صدی، وٹنسڈ ہے یہ ورڈ اور اس کا میننگ ہے دیکھی ہے، ریپڈ کا مطلب ہے تیز رفتار، ایکسپینشن کا مطلب ہے ترقی، ڈیجیٹل کو آپ ڈیجیٹل ہی لکھیں گے اردو میں، ٹیکنالوجیز کی بھی ٹیکنالوجیز ہی ہوگی، گلوبل کا مطلب ہے عالمی، کنیکٹیوٹی کا مطلب ہے رابطے یا رابطوں، فینومینا کہتے ہیں رجحان کو، ریفرڈ جو ہے اس کا مطلب ہے کہا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن کا میں نے آپ کو ٹائٹل میں بھی بتایا کہ اس کا میننگ ہوتا ہے عالمگیریت، اور اکانومیز ورڈ ہے، اس کا ہے معیشت، کلچر کا مطلب ہوتا ہے ثقافت، لیفٹ کا مطلب ہے چھوڑا، سگنیفیکنٹ مارک کا مطلب ہوتا ہے گہرا اثر، اور موسٹ نوٹیبلی کی اردو ہوگی خصوصی طور پر، اور انگلش کا آپ کو پتہ ہے انگریزی اس کو بولتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن سے کہ ان دا 21st سینچری، 21ویں صدی میں، the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے سے اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں، یہ میننگ لکھنے کے بعد ان میننگ کو ملا کر آپس میں ایک جملہ بنانے کی ٹرائی کریں۔ تو جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ 21ویں صدی میں دنیا نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور عالمی رابطوں کی تیز رفتار ترقی دیکھی ہے۔ تو اس طرح الفاظ کو ملاتے ہوئے آپ نے اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اگلی لائن ہے دس فینومینا، یہ رجحان، often referred to as digital globalization، جسے اکثر، often کا مطلب ہوتا ہے اکثر، جسے اکثر ڈیجیٹل عالمگیریت کہا جاتا ہے، has not only transformed economies and culture، اس نے نہ صرف معیشت اور ثقافت کو بدلا ہے but also left a significant mark on languages most notably English، بلکہ زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا ہے، خصوصی طور پر انگریزی پر۔ تو اب میں انگلش پڑھے بغیر ان میننگ کو جوڑتے ہوئے پھر سے ٹرانسلیشن کرتی ہوں پوری طرح۔ 21ویں صدی میں دنیا نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور عالمی رابطوں کی تیز رفتار ترقی دیکھی ہے، یہ رجحان، جسے اکثر ڈیجیٹل عالمگیریت کہا جاتا ہے، اس نے نہ صرف معیشت، ثقافت کو بدلا ہے بلکہ زبانوں، خصوصی طور پر انگلش پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے مشکل الفاظ معنی سے۔ فیو کا مطلب ہے چند، نیشنز کا میننگ ہے اقوام، ڈومیننٹ کا مطلب ہے نمایاں، میڈیم کا ہے ذریعہ، کمیونیکیشن کا مطلب ہے مواصلات، انٹرٹینمنٹ کا مطلب ہے تفریح، اور کامرس کا مطلب ہوتا ہے تجارت۔ ہاؤ ایور کو لکھتے ہیں تاہم، اکراس بارڈرز کا مطلب ہے سرحدوں سے آگے، اور پلیٹ فارمز کا مطلب ہے پلیٹ فارم ہی آپ لکھیں گے، جیسے ڈیجیٹل کو ہم ڈیجیٹل ہی لکھ رہے ہیں اردو میں بھی۔ تو ایوالوز کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا، فیسینیٹنگ، اس ورڈ کو پڑھتے ہیں فیسینیٹنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے دلچسپ۔ پھر ہے آگے کنٹروورشل، کنٹروورشل کا مطلب ہوتا ہے متنازع، متنازع کو اس طرح لکھا جاتا ہے متنازع۔ اب ویز کا مطلب ہے انداز، ایکسپلور کا مطلب ہے جاننا، اور آگے ہے ووکیبلری
جو ہے اس کا اردو میننگ ہوتا ہے الفاظ، گرامر کا اردو میننگ ہوتا ہے قواعد، کمیونیکیشن کا ابلاغ، اسٹائل کا انداز، کلچرل کا آپ کو پتہ ہے ثقافتی، آئیڈینٹی کہتے ہیں شناخت کو۔ تو اب ہم نے اس کے مختلف الفاظ معنی لکھ لیے ہیں اپنی کتاب پر، اب اس کی اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ونس دا لینگویج آف اے فیو نیشنز، وہ زبان جو کبھی چند اقوام تک محدود تھی، انگلش ہیز بیکم دا ڈومیننٹ میڈیم آف ڈیجیٹل کمیونیکیشن، انگریزی زبان نمایاں ذریعہ بن چکی ہے ڈیجیٹل کمیونیکیشن، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ اینڈ کامرس، یعنی ڈیجیٹل مواصلات، تعلیم، تفریح اور تجارت کا۔ تو اس لائن کا پورا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ انگریزی زبان جو کبھی چند اقوام تک محدود تھی، اب ڈیجیٹل مواصلات، تعلیم، تفریح اور تجارت کا ایک نمایاں ذریعہ بن چکی ہے۔ نیکسٹ ہے آگے، ہاؤ ایور، تاہم، ایز انگلش سپریڈ اکراس بارڈرز تھرو ڈیجیٹل پلیٹفارمز، تاہم انگلش جیسے جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سرحدوں سے آگے پھیل رہی ہے، اسپریڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، ٹھیک ہے، تو اٹ ایوالوز ان فیسینیٹنگ اینڈ سم ٹائمز کنٹروورشل ویز، تو ویسے ویسے یہ دلچسپ اور بعض دفعہ متنازع انداز میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس لائن کا پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ تاہم جیسے جیسے انگلش ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سرحدوں سے آگے پھیل رہی ہے، ویسے ویسے یہ دلچسپ اور بعض دفعہ متنازع انداز میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہیئر، یہاں، وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلور، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ہاؤ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہیز امپیکٹڈ دا انگلش لینگویج بائی آلٹرنگ، کہ کس طرح ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے انگریزی زبان کو اثر انداز کیا ہے، بائی آلٹرنگ، آلٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity۔ تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے انگریزی زبان کے الفاظ، قواعد، ابلاغ کے انداز اور ثقافتی شناخت کو تبدیل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا سیکنڈ پیراگراف کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ پیراگراف کی طرف۔ تو یہ تھرڈ پیراگراف آپ کی اسکرین پہ پورا شو ہو رہا ہے، اس کے الفاظ میں نے لکھ لیں، ساتھ میں بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اوبویس کا مطلب ہے نمایاں، ایکسپلوشن کا مطلب ہے وجود میں آنا، ووکیبلری کا مطلب الفاظ ہے جو کہ پیچھے سیکنڈ پیراگراف میں بھی یوز ہوا تھا جیسے یہاں پر۔ تو آگے ہے کہ دا انٹرنیٹ گیون رائز کا مطلب ہے جنم دیا، ہنڈریڈس کا مطلب ہے سینکڑوں، نیولوجزمس کا مطلب ہے نئے الفاظ، اور نیولی کوائنڈ کا مطلب ہے بالکل نئے۔ ایوری ڈے کا میننگ ہے روزمرہ، لائک کہتے ہیں مثلاً کو، انوینٹڈ ہے ایجاد، پاپولرائزڈ ہے مقبول، ایبریویشنس ہے یہ ورڈ اور اس کا ہے مخففات۔ آگے ہے لاف آؤٹ لاؤڈ، زور سے ہنسنا۔ بائی دا وے کا مطلب ہوتا ہے ویسے، ڈائریکٹ میسج کا مطلب ہے براہ راست، انٹیگرل کا مطلب ہے اہم، ٹرمز کا مطلب ہے اصطلاحات، اسپیڈ کو اردو میں کہتے ہیں تیز رفتار، ایفیشنسی کو کہتے ہیں آسانی، ریفلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے عکاسی، اور کانسٹنٹلی کا اردو ترجمہ ہے مسلسل، اڈیپٹنگ کا ہے ڈھال رہی ہے، فٹ ماڈرن، ماڈرن کا مطلب ہوتا ہے جدید، کمیونیکیشن کا مطلب ہے رابطے۔ تو اب یہ ورڈ میننگ آپ اپنی کتاب پر لکھ لیں اور اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ One of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary۔ ڈیجیٹل عالمگیریت کا انگریزی زبان پر ایک نمایاں اثر اس کے الفاظ، اس میں نئے الفاظ کا وجود میں آنا ہے۔ The internet has given rise to hundreds of neologisms, newly coined words۔ انٹرنیٹ نے سینکڑوں نئے الفاظ کو جنم دیا ہے، بالکل نئے الفاظ۔ دے آر ناؤ کامنلی یوزڈ ان ایوری ڈے کمیونیکیشن، جن کو اب عام طور پر روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شروع سے یہاں تک اس کے یہ ہوگا کہ ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان کے پر جو نمایاں اثرات ڈالے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ
اس میں نئے الفاظ وجود میں آئے ہیں۔ انٹرنیٹ نے سینکڑوں نئے الفاظ کو جنم دیا ہے، بالکل نئے الفاظ جو اب عام طور پر روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے ہے ورڈز لائک ہیش ٹیگ، سیلفی، انفرینڈ اینڈ میم ور ایدر انوینٹڈ اور popularized through social media platforms۔ الفاظ مثلاً ہیش ٹیگ، سیلفی، انفرینڈ اور میم یا تو ایجاد کیے گئے تھے یا ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مقبول کیا گیا یا مشہور کیا گیا۔ ایڈیشنلی، مزید یہ کہ، ایڈیشنلی کا مطلب ہوتا ہے مزید یہ کہ، ایبریویشنز، مخففات سچ ایز جیسے کہ لول، لاف آؤٹ لاؤڈ۔ اچھا، جب آپ اس کا انگلش سے اردو ترجمہ لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس طرح انورٹڈ کوماز کے اندر ہی LOL لکھ کر تو آگے بریکٹ میں جو اس کا لاف آؤٹ لاؤڈ لکھا ہے نا، اس کا اردو ترجمہ کر دینا ہے۔ یعنی کہ آپ اس طرح پیپر میں لکھیں گے لول اور آگے لکھنا ہے زور سے ہنسنا، اور اس طرح بریکٹ بند کر دیں گے۔ آگے ہے BTW۔ آپ اسی طرح انورٹڈ کوماز میں جیسے آپ نے لو لکھا ہے BTW لکھیں گے اور آگے جو بائی دا وے لکھا ہوا ہے اس کا اردو ترجمہ اس طرح بریکٹ میں لکھ دیں گے جو کہ ہوتا ہے ویسے۔ اینڈ DM کہتے ہیں ڈائریکٹ میسیج کو اور اس کا اردو ترجمہ ہے براہ راست پیغام۔ ہیو بیکم این انٹیگرل پارٹ آف ڈیجیٹل لینگویج۔ تو پوری لائن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ مزید یہ کہ مخففات جیسے لول بریکٹ میں لکھیں گے زور سے ہنسنا، BTW یعنی بائی دا وے اور اس کا اردو ترجمہ لکھیں گے ویسے، اور DM یعنی براہ راست پیغام ڈیجیٹل زبان کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ These terms born out of the need for speed and efficiency۔ یہ اصطلاحات تیز رفتار اور آسانی کے لیے وجود میں آئے۔ reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs۔ جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح انگریزی زبان مسلسل خود کو جدید رابطوں کی ضروریات میں ڈھال رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پہلے 3 پیراگراف جو ہیں کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے چیپٹر نمبر 3 کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔